اللہ رب العزت کے کرم سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے میلاد پاک کی بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ تبرکاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کے متعلق امام قصری کا قول پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں وَجَمَالُ يُوسُفَ وَغَيْرِهِ جُزْءٌ مِّنْ حُسْنِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کا حسن ہو، توجہ ہے بنا جس کی توجہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہو یا قیامت تک جن حسینوں کا بھی حسن ہو۔ اور ایک بات عرض کر رہا ہوں جو ایک بہت بڑے محقق نے کہی تھی کہ حسن لازمہ نبوت میں سے ہے۔ اللہ کا ہر نبی حسین ہوتا ہے، اللہ کا ہر نبی حسین ہوتا ہے۔ تو فرمایا حضرت یوسف کا حسن ہو یا پھر کسی بھی حسین کا حسن ہو، ساری کائنات کے حسن کو جمع کر لو تو تمہیں حسن مصطفیٰ کا ایک جز نظر آئے گا۔ ایسے سبحان اللہ نہیں چلے گی، سبحان اللہ وہ چلے گی پھر جو سننا چاہوں گا کہیے سبحان اللہ، دل سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ بارش رحمت کی بارش ہے۔ حضرت نصیر ملوی نے کہا بڑی خوب بات کہی، فرماتے ہیں دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، آبگینے میں رواں نور کا دریا دیکھا، ہوش کھو کر تیرے جلووں کا تماشا دیکھا۔ سرکار کی بات تو اونچی بات ہے، جو جالی پاک کے سامنے چلا جاتا ہے اس کو بھی ہوش نہیں لیتا۔ فرما ہوش کھو کر، بڑا خوبصورت شعر ہے جو آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہوش کھو کر تیرے جلووں کا تماشا دیکھا، دیکھنے والے نے یوں دیکھا تو پھر کیا دیکھا، دیکھنے والے نے یوں دیکھا تو پھر کیا دیکھا، ان کے چہرے کی فقط ایک جھلک دیکھی تھی، ان کے چہرے کی فقط ایک جھلک دیکھی تھی، دیکھنے والے پکار اٹھے کہ دیکھا دیکھا، چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں بولتے، حضرت نصیر ملت کہتے ہیں شب معراج یہ چاند بھی حضور کو دیکھ رہا تھا، یہ ستارے بھی حضور کو دیکھ رہے تھے، چاند نے حضور کو دیکھا ہے۔ ہم ہر رات چاند کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس نے یار کے چہرے کو دیکھ رکھا ہے۔ چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا، کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر، کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر، عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا۔ لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس ایک باعظمت رسول تشریف لائے، من انفسکم جو تم میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم دکھ تمہیں ہوتا ہے، درد مصطفیٰ کو ہوتا ہے، حریص علیکم جو تمہاری ہدایت اور خیر کے لیے ہمیشہ آرزو مند رہتے ہیں، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ مومنوں پر تو انتہائی شفیق، نرم اور مہربان ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے،
دیکھیں میری تقریر ہوتی نقطوں پر ہے، جو نقطوں پر غور کرے گا تو پھر نقطے سمجھ پائے گا۔ لقد جاءکم بتا رہا ہے، تحقیق تمہارے پاس رسول تشریف لائے۔ مفسرین نے لکھا یہاں کم کا مخاطب ہے عرب، اس لیے کہ عرب والوں کو ناز تھا اپنے حسب پر، عرب والوں کو ناز تھا اپنے نسب پر۔ اللہ کہہ رہا ہے اب ایسا محبوب بھیج رہا ہوں کہ جس کے نہ نسب جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہ جس کے حسب جیسا کوئی بن سکتا ہے۔ لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آئے، تشریف لائے، آمد ہوئی ایک باعظمت رسول کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد پاک منانا شرک، میلاد پاک منانا جائز نہیں، اس لیے نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ عمل صحابہ سے ثابت۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ہیں جو حضور کا میلاد پاک مناتے ہیں، مگر نہ سرکار کا میلاد پاک نہیں منایا جاتا۔ میں نے کہا بسم اللہ ایک آیت کافی ہو جائے گی، کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا حضور کے در کا غلام آج تمہیں 4 آیتیں ثابت کرے گا کہ جس میں 4 آیتوں سے حضور کے میلاد کو ثابت کرتا چلا جائے گا، مگر پہلی آیت لقد جاءکم، حضرت بیٹے ہیں یہ کل ان کا تو مطالعہ ہے جو علماء اور بیٹھے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کل تفسیر ساوی کو اٹھائیے۔ علامہ ساوی نے لکھا اللام لقد کے لام کی بات کر رہے ہیں، اللام لقسم محذوف، یہاں جو لقد پہ جو لام ہے یہ قسم محذوف کے لیے ہے۔ اللہ نے قسم کھائی کون سی؟ عزتی و جلالی، محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، صبح کاذب جا رہی تھی، صبح صادق آ رہی تھی، جس عظمت رفعت مقام اور منزلت کے ساتھ تو دنیا میں آ رہا تھا، تیرے میلاد کی قسمیں بھی میں خود خدا کھا رہا تھا۔ جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ۔ تیرے محبوب آنے کی قسم بھی میں خود خدا کھا رہا تھا۔ آئیے دوسری آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں، جلدی سے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن کی قسمیں بھی میں خدا کھا رہا تھا۔ اب چلو جملہ بڑا مشکل بول رہا ہوں، مگر جس کو سمجھ میں آ گیا تو پھر اس کا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ اور محبوب جس خرام ناز کے ساتھ، جس خرام ناز کے ساتھ حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلا تھا، میں تب بھی تمہیں دیکھ رہا تھا، اور جب تم براق پہ سوار ہو کر آ رہا تھا میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس لیے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سب کی نگاہیں مجھ پر ہوتی ہے، میری نگاہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جس اداؤں کے ساتھ براق پہ سوار ہو کے آ رہا تھا، مسجد اقصی پہ آیا، پہلے آسمان پہ آیا، 7ویں آسمان پر پہنچا، عرش کو پیچھے چھوڑا، حجابات عظمت کو پیچھے چھوڑا، مکان کو پیچھے چھوڑ کر جب تو لامکان میں داخل ہوا۔ اب میں نے کہا وہ جملہ تھوڑا سا مشکل ہے، اگر سمجھ میں آ گیا تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محبوب جب تو خرام ناز کے ساتھ حریم ناز میں داخل ہو رہا تھا تو تیرے آنے کی اداؤں کی قسمیں بھی میں خدا کھا رہا تھا۔ قرآن کی تیسری آیت، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، فرما میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اسی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں کھاتا ہے؟ حتیم کعبہ ہے؟ نہیں۔ مزدلفہ ہے؟ نہیں۔ عرفات ہے؟ نہیں۔ صفا و مروہ ہے؟ نہیں۔ پھر میرے مالک رب ہو کر اس کی قسمیں اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ میری طرف ہاتھ جوڑ آؤ
ہاتھ جوڑنے کی لاج رکھ لینا، بڑی اونچی بات کر رہا ہوں میں تیرے اس شہر کے مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مرادی معنی کر رہا ہوں، کسی اور نسبت سے نہیں، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں، تیری ولادت جو اسی شہر میں ہوئی، تیری آمد جو اسی شہر میں ہوئی، تیرا میلاد جو اس شہر میں ہوا، تو پھر اس گھر کی قسم کھاتا جس شہر میں یار کا میلاد ہوا، کہا نہیں لا اقسم بہذا البلد، یار کی وجہ سے پورے شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ چوتھی دلیل، زمین کا پہلے پانی تھا، اللہ نے حکم دیا خشک ہو جائے، میرے خیال میں تم تک گئے تو میں جا، زمین کا پہلے پانی تھا، اللہ نے کہا خشک ہو جائے، زمین کا وہ حصہ خشک ہو گیا۔ یہ عرب میں پڑھیں ان کو پتہ ہے القرآن کیوں کہتے ہیں، میں اس کی وجہ تسمیہ تمہیں بتا رہا ہوں، اور وجہ تسمیہ بھی مرادی معنی کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ پہلے پانی تھا، اللہ نے ایک ٹکڑے کو حکم دیا خشک ہو جا، وہ ٹکڑا خشک ہو گیا، پہلی بار زمین نے اپنا چہرہ دکھایا۔ وہ کون سا ٹکڑا تھا؟ جس سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ اب میں نہیں کہوں گا لیجیے خان والا سبحان اللہ، تمہارا دل چاہے تو کہہ دینا، میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ادھر دیکھو تو پھر وہ زمین کا پہلا ٹکڑا کون سا تھا کہ جس کو خدا نے کا ظاہر ہو جا، جس سے خدا نے زمین کا ابتدا کروائی، جس سے تم زمین کے مالک بنے، وہ ٹکڑا کون سا تھا جس سے زمین کا ابتدا ہوئی؟ ہاں مرادی معنی کر رہا ہوں، خدا کی قسم وہ زمین کا وہ ٹکڑا جو پہلی مرتبہ ظاہر ہوا، وہ حضرت عبداللہ کا گھر تھا، جس میں مصطفیٰ کریم کی آمد پاک ہونی تھی، جس میں رسول اللہ نے آنا تھا۔ زمین کا وہ ٹکڑا پہلی مرتبہ ظاہر ہوا جب خدا اس شہر کی قسمیں ہی یار کے میلاد کی وجہ سے کھاتا ہے، تو سنی کل بھی میلاد کرتے تھے، سنی قیامت تک مصطفیٰ کا میلاد کرتے رہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پردے میں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا۔ میرا موضوع نہیں مگر میرا دل چاہ رہا ہے اس پر ایک جملہ بولتا جاؤ۔ مجھے اللہ کی قسم ظاہر ہے میں کرسی پر بیٹھا ہوں، ایک شخص کا مجھے فون آیا مدینہ پاک سے، رونے لگا، تھاڑے مار کر رونے لگا، کہنے لگا اجازت چاہیے، میں نے کہا بولیے، کہنے لگے ایک بندے کو قتل کرنا ہے، میں نے کہا کس کو قتل کرنا ہے؟ اس نے کہا ایک ہندوستان کا ایک متبع ہے، مسجد نبی میں بیٹھ کر اس نے اشارے سے بات کہی، نبی ختم ہو گیا، حضور ختم ہو گیا، میرا دل کرتا ہے میں اسے قتل کر دوں، میں اس کے قتل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا اس کی بات کو تیرا عقیدہ ہے کہ حضور سن رہے تھے؟ کہنے لگے عقیدہ ہے سن رہے تھے۔ میں نے کہا جب حضور نے علم کا اظہار کیا تو کون ہوتا ہے؟ حضور کا ابرو کا اشارہ ہو جائے۔ علامہ قاضی بیضاوی کی تفسیر بیضاوی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ حضور منکروں کو بھی جانتے ہیں، حضور غلاموں کو بھی جانتے ہیں کہ کون بارش میں آ کر مصطفیٰ کا میلاد سن رہا ہے۔ خدا کی قسم حضور تجھے بھی جانتے ہیں، حضور مجھے بھی جانتے ہیں، ان منکروں کو بھی جانتے ہیں جو رسول اللہ کے میلاد پاک کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا شاہدن علی من بعثت الیہم۔ روک رہا ہوں، ایک مولوی نے مجھ سے سوال کیا، غلط کہہ رہا ہے، میں صرف حضرت کو سنا رہا ہوں، تمہاری مرضی، کچھ باتیں ان کو کچھ باتیں تمہیں، کہنے لگے غلط کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ کہنے لگا شاہدن کا جو
صلہ آتا ہے الا نہیں آتا. تو نے کہا الا، میں نے کہا مولانا الا شاہدن کا صلہ نہیں، الا رقیب کا صلہ ہے. الا رقیب کا صلہ ہے. کیسے کہ رسول اللہ نگہبان ہے. شاہدن علامن بعثت الیہم بتصدیقہم وتکذیبہم ونجاتہم ودلالہم. تو کہتا ہے حضور کو کل کی خبر نہیں، اگر جملے پر قاضی بیضاوی جس کو تو پڑھاتا ہے اپنے مدرسوں میں وہ لکھ رہا ہے کہ قیامت تک جو جنت میں جائے گا اس کو بھی مصطفیٰ جانتے ہیں، قیامت کے دن جو دوزخ میں جائے گا اس کو بھی حضور جانتے ہیں. جو حضور کے کمال کو مانتا ہے مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. جو یا نبی سلام علیکہ پڑھتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، حضور اس کو بھی جانتے ہیں. جو مصطفیٰ کے میلاد کی مخالفت کرتا ہے حضور اس کو بھی جانتے ہیں. تو مجھے پھر کہنے دو تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک اللہ نے زمین کا کوئی فرق، کوئی ٹکڑا ایسا نہیں بنایا جس کو مصطفیٰ ایسے میں دیکھ رہے ہیں جیسے حضرت پاک کو نگاہ نبوت کے سامنے میں دیکھ رہے ہیں.